بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، واٹس ایپ کے اوپر آج قادیانی مربی مشتاق کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے، مکالمہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے۔ موضوع تھا کہ خاتم الانبیاء کون ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تم ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خاتم الانبیاء میں ہوں۔ آئیے جی، اس موضوع پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ یہ ابتدا کے اندر 3 آڈیو قادیانی مربی نے سینڈ کی تھیں، بڑی گرما گرم، لیکن وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اس کے بعد یہ میری آڈیو ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو حوالہ جات ہم پیش کریں گے ان کو آپ سیف کر لیجئے گا۔ جی قادیانی مربی مشتاق صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے 3 آڈیو سینڈ کی ہیں لمبی لمبی، ان میں کوئی بات تو آپ نے کی نہیں۔ کوئی سوال ہوتا ہے یا کسی سوال کا جواب ہوتا ہے تو بندہ آگے گفتگو بھی کرتا ہے۔ کریں آپ سوال کریں اور اردو میں کریے گا، اور چھوٹی آڈیو ایک میں سینڈ کریں۔ آڈیو پہ آڈیو کریں گے تو وہ پھر اچھی بات بھی نہیں ہے، تو اردو میں بات کریں۔ دوسری بات یہ کہ سوال کریں آپ قادیانیت مرزیت کے حوالے سے، جو بات ہے وہ کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ شاہ جی، نمبر 1، میں مربی نہیں ہوں، میں ویسے ایک آدمی ہوں، احمدی ہوں، مگر مربی نہیں ہوں میں۔ تو اردو میں بات کرنی چاہیے تو اردو میں کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات کرنی ضروری ہے کہ آپ ایسا کیا کرو کہ مرزا صاحب کے خلاف میں کوئی بات نہیں سننی چاہتا، اور اگر مرزا صاحب پر بات کرنی ہے تو تمیز سے ان کا نام لینا ہے۔ جی، یہ اوپر والا میسج جو ہوا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہوا، بیچ میں نا ایک کال آ گئی تھی، تو اس لیے اس میسج کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ شاہ جی، آپ نے مرزا صاحب کا نام لینا ہے تو تمیز سے نام لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر تمیز سے باہر ہونا ہے، بدتمیزی سے بات کرنی ہے، تو وہ میں نہ سن سکتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمیں تبلیغ یہ دی جاتی ہے تمیز کی۔ آپ تو پتہ نہیں کیسے شاہ بنے ہوئے ہو، مفتی ہو، کسی کا بھی نام لینا ہو نا تو تمیز سے نام لیتے ہیں۔ کسی پر بات کرنی ہے تو تمیز سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاہ جی، سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ جو احمدی ہیں نا، ان کا ختم نبوت پر کوئی یقین نہیں، خاتم النبیین نہیں مانتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کون کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کہ وہ نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے کہتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جی مشتاق صاحب، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مرزا صاحب کا نام بڑی تمیز سے، بڑے جناب تمیز کے اندر رہ کے اور ان کی شایان شان ان کا نام لیتا ہوں۔ میں مسیح موت مرزا صاحب، مرزا قادیانی کر کے بات کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے کبھی کوئی گالی نہیں نکالی، اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو پتہ نہیں آپ کو کسی نے شاید ورگلایا ہے یا میرے بارے میں غلط کچھ کہا ہے۔ تو چلیں پھر مرزا صاحب کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو کیا آپ ریڈی ہیں گفتگو کرنے کے لیے؟ میں مرزا صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ان کو مسیح موت مانتے ہیں، ان کو امام مہدی اور مجدد اور پتہ نہیں رسول تو نبی پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، تو وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے مرزا صاحب کی شخصیت، ذات کردار کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذات کردار کیسی تھی۔ اور یہ جو آڈیو آپ نے سینڈ کی ہے، جی ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔
बिल्कुल आप झूठ कह रहे हैं। अब देखिए ना, पहली बात ये आपने जो की है वो झूठ की है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी खातमुल अंबिया मैं हूँ। मिर्ज़ा साहब कहते हैं खातमुल अंबिया मैं हूँ। ये मिर्ज़ा साहब ने कहा है आपके। अब आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो बता दें मुझे, और आप ये भी साथ मुझे बताइएगा कि अगर मैं वो आपको फिर दिखाऊं तो फिर आप का क्या अकीदा और नज़रिया होगा। अभी तक आपने कहा कि हम मानते हैं, ये देखिए ये एक झूठ है। इस झूठ को मैंने गलत साबित करना है। और दूसरी बात यह है मुश्ताक साहब, इस तरीके से बात नहीं होगी। आप ऐसा करें, कोई टाइम दिन फिक्स कर लें, ताकि उस टाइम फिर हम दोनों बैठ के कोई आधा घंटा बंदा बात करता है तो फौरी मैसेज आते जाते हैं, तो वो फिर एक बात कंप्लीट होती है। ठीक है जनाब। और मौजू भी यहाँ पर लिख दें कि इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो ये है असल तरीका। शाह जी टाइम फिक्स कर लो, जेड़ा भी करना है टाइम फिक्स कर लो ते टाइम के मुताबिक गलबात करांगे, ठीक है। ते दूसरी गल, मैनू ना झूठ बोलने की आदत है ते ना मैं झूठ अगला भी को बोले ते मैनू झूठ पसंद है। तुसी जनाब क्या वे पे तुसी झूठ बोलते हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने सच जो भी है वो आपको बताया है, आप कैसे मानेंगे वो मुझे बताए। फिर मैं आपसे पूछूंगा तो फिर आपने मुझे बताना है, आपने मुझे सबूत देना उसके बाद। ओके जी मुश्ताक साहब, मैंने आपको ये कहा है कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं खातमुल अंबिया मैं हूँ। अब मुझे बताएं कि मिर्ज़ा साहब को आप खातमुल अंबिया मानते हैं या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया मानते हैं? शाह जी ये आप बात गलत कह रहे हो। मसीह मौद अलैहिस्सलाम जेड़े ने वो अपने आप नू खातमुन नबीन नहीं मानते और ना ही वो खातमुन नबीन हैं। और जी ये सुन लें, दोबारा सुन लें ये ऑडियो, ये आगे आपको काम देगी। मैं दोबारा सुनाता हूँ। अलैहिस्सलाम जेड़े ने वो अपने आप नू खातमुन नबीन नहीं मानते और ना ही वो खातमुन नबीन हैं और ना ही वो कहते हैं, ना ही हम कहते हैं। ठीक है, तुम कैसे ये मनाई जा रहे हो कि ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, गलत बात आप कर रहे हो। ठीक है, मैं गलत बात को हरगिज़ पसंद नहीं करता। जी जनाब मुश्ताक साहब, बड़ी मेहरबानी। आप नहीं मानते कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये कहा हो कि मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब आपका वक़्त आ गया है कि अब आप जो है ना इस्लाम की तरफ करीब आ रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। अब ऐसा कर लें कि आप मुझे ये भी बता दें कि अगर मैं आपको दिखा दूं आपकी किताबों में से कि मिर्ज़ा साहब ने कहा हो कि मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ, तो फिर आगे आप क्या करेंगे, ये मुझे ज़रा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, हम पैदाइशी मुसलमान हैं, बाप दादा से मुसलमान हैं। हम अब कोई नए इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे, हम तो पुराने इस्लाम में हैं और इस्लाम को मानते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप ये बातें कर रहे हो, मगर मुझे आप पर शक है कि आप इस्लाम के नज़दीक आ रहे हो। आप इस्लाम को मानते हो ना, तो फिर आप इस्लाम के नज़दीक आओगे ना, तो फिर हमें खुशी होगी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खातमुन नबीन को खातमुन नबीन मानते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है, हम कलमे को मानते हैं। आप सुनाओ कि आप क्या मानते हैं। और बाकी कुछ बात यह है कि आपने YouTube पे फिर मज़हब वीडियो बना के चढ़ाई हुई है, आपने फेक वीडियो बनाई है। सामने से पता नहीं कौन है, किसके मैसेज आप भरवा रहे हो, आपको अपने आप को गालियां दिलवा रहे हो, तो कह रहे हो जी जी ये मुरब्बी है। मेरा यकीन है कि मुरब्बी गालियां नहीं निकालते, हमारे मुरब्बी जो है ना वो गालियां नहीं निकालते। मैं मुरब्बी नहीं हूँ, तो मैं शाह जी आपको को गाली दे रहा हूँ, को गाली निकाल रहा हूँ। मैं आपको तमीज़ से शाह जी करके बुला रहा हूँ। ठीक है, ये गलत बात जो है ना वो आप करते हैं।
تو غلط بات آپ چھوڑ دو تو اسلام کے نزدیک آ جاؤ۔ جی مشتاق صاحب، آپ بڑے مجھے سمجھدار لگتے ہیں، لیکن ابھی جو آپ نے ایک یو ٹرن لیا ہے، مجھے یہ شک تھا کہ بس یہ کب ہوگا، تو وہی ہو گیا، دیکھ لیں۔ کیونکہ جب مرزا صاحب کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کا یو ٹرن دیکھنے والا ہوتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پھر وہ گیا مربی گیا، بس سمجھ نہیں آتی۔ میں نے جو سوال کیا ہے، میں نے کہا میں آپ کے کتاب سے دکھاتا ہوں، آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ او یار، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ تو ابھی کہہ رہے تھے میں خاتم النبیین نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ جب میں نے بات کی ہے تو اب آپ کی وہ دوڑنیاں جو ہے نا بات دیکھ رہا ہوں میں، اور مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ اب دیکھیں مربی جی جاتے کہاں ہیں۔ جی اس کی بھی فلم بنے گی، ویڈیو بنے گی، اور یہ جو اوپر آپ نے کیا ہے کہ 3 اپنی آڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں، یہی تو ڈرامہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ پھر بعد میں آپ کہتے ہو وہ جس سے بات کی ہے نا، وہ جس مرزائی کو ذلیل کیا ہے آپ نے، نہیں وہ تمہارا اپنا ہی مولوی تھا۔ تو یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب مربی پھنس جاتا ہے اس وقت وہ مولوی تھا، تو جب جناب مرزا جی کی بات جناب وہ آ جائے تو مربی صاحب گول مول گئے پھر۔ ہاں جی، یہی تو مسئلے ہوتے ہیں۔ مجھے صرف آپ یہ بتائیں، میں آپ کو آپ کی کتاب میں سے دکھاتا ہوں، اگر میں آپ کو دکھا دوں تو پھر آپ کیا کریں گے آگے سے کہ مرزا جی کہتے ہیں میں ہوں خاتم الانبیاء۔ اے شاہ جی، نہ میں یو ٹرن لیا اور نہ ہی یو ٹرن میں لوں گا، ٹھیک ہے؟ جو مرزا صاحب پہ بات ہے نا، وہ مرزا صاحب کی بات کروں گا، مگر میں نے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ آپ فیک اور جھوٹے میسج بناتے ہو، جھوٹی ویڈیو بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اس کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو۔ مگر جو بات ہے نا مرزا صاحب پہ، ہم مرزا صاحب پہ بات کرتے ہیں، آپ بھی ایسی غلط باتیں نہ بنا کے لوگوں کو سنایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو آ جائیں، مرزا صاحب پہ بات ہو جاتی ہے، پھر میں آپ پر سوال کروں گا، آپ مجھ پہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ایسے چلے گا۔ بھاگ رہے ہیں، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بھاگیں۔ انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، احمدی مسلمان ہیں۔ ہم سرکاری مسلمان نہیں، آپ تو سرکاری مسلمان ہو نا، ہم سرکاری مسلمان نہیں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مسلمان ہیں۔ جی مشتاق صاحب، مجھے ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ مرزا جی نے کہا ہو کہ میں ہوں خاتم الانبیاء، تو کیا آپ مرزا جی کو خاتم الانبیاء مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ بتائیں مجھے جلدی سے آڈیو میں۔ شاہ جی، وہ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر، جو جلد نمبر ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ مجھے بتانا کہ یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ صرف اتنا لفظ جو ہے نا وہ نہیں آپ نے لینا، پوری عبارت جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ گیا نا؟ وہ صرف آپ کے سمجھنے میں کمی ہے، آپ سمجھنے میں دیر کرتے ہو، آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ جب سمجھ جائیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے شک ویڈیو بنائیں، جو دل کرتا ہے آپ کا بنائیں۔ میرا مقصد کوئی یہ نہیں کہ میں یو ٹرن لے رہا ہوں، آپ نے کہا آپ یو ٹرن لے رہے ہو، باقی آپ ویڈیو بناتے ہو، وہ اپنے آپ روزگار آپ نے بنایا، وہ سو بسم اللہ اپنا روزگار آپ چلائیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ گمراہ جو ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ ایسا مت کیا کرو شاہ جی، ہم نہیں مانیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا مرزا صاحب کہ میں خاتم النبیین ہوں، تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ خاتم النبیین جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے خاتم النبیین، باقی کوئی خاتم النبیین نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی رسول ہے، ٹھیک ہے؟
मसीह मौद इमाम मेहदी आना था, आपका भी उस पर ईमान है कि मसीह आना है, इमाम मेहदी आना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आगे है, ठीक है, कोई मसला को दूसरा नहीं है। जी जनाब, पहले तो एक सफ़ा मांगा करते थे आप लोग, अब तो आगे पीछे से दो दो तीन तीन सफ़े। तो कोई नहीं, वक्त आ रहा है कि आप पूरी पूरी किताब मांगा करेंगे, पूरी किताब सेंड करो जी, तो पढ़नी फिर को नहीं तुसा लोगों ने। अच्छा, वो मेरे ज़िम्मे है, वो आगे पीछे से 2 3 4 5 7 10 15 सफ़े मैं आपको सेंड करूँगा। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, अगर मैं दिखा दूँ कि मिर्ज़ा जी ने कहा हो जी मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ, तो आगे से फिर आप मिर्ज़ा कादियानी को ख़ातमुल अंबिया मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मुझे सिर्फ ये बताएं। ये आप अपना भाषण ना दें, ये करें वो करें, ये कर देना तो वो कर देना, इसको छोड़ें। मुझे तो आपने सिर्फ ये बताना है कि अगर मैं आपको दिखा दूँ तो फिर आप मिर्ज़ा जी को ख़ातमुल अंबिया मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जो आपने ये कहा है ना कि आपने मैसेज डिलीट कर दिए हैं, वो मैंने इसलिए डिलीट किए हैं कि मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है इतनी, ठीक है। मेरे और भी बहुत कलीगे हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, सुन के मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल में स्पेस नहीं है, जान दे हो गुस्सा, और जान दे हो गुस्सा किदू है, गला सड़ा दे हो पे जी। सारी दुनिया को पता है जब वीडियो बनेगी तो वो आपकी स्पेस को देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो मोबाइल के अंदर लो जी स्पेस नहीं है तो ऑडियो जो है ना वो डिलीट कर दी। वाह जी वाह, क्या ही बात है। अच्छा, 12 लाभ ना डिलीट करिएगा, नहीं तो वो फिर लोग गलत तासुर लेते हैं। अच्छा, आपने ये ऑडियो तो आपकी आ गई है कि मैं मिर्ज़ा कादियानी को ख़ातमुल अंबिया नहीं मानता, ठीक है जी। अच्छा, नहीं मानते, और अगर अब मैं आपको दिखा दूं, तो अब जब आप नहीं मानते तो अब मिर्ज़ा कादियानी को आप क्या कहेंगे? जो बंदा ये कहता है जी मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ, आप उसको क्या कहेंगे? उसको आप मुझे ये भी ज़रा थोड़ा सा बता दें एक ऑडियो के अंदर। जी दोस्तों, ये हवाला मैंने सेंड किया है, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 212 का। मिर्ज़ा कादियानी ने ये लिखा है कि बरोज़ी तौर पर वही ख़ातमुल अंबिया हूँ और खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया है। आगे ऑडियो सुन लें। जी जनाब मुश्ताक साहब, ये लें, ये किताब मेरे सामने खुली है, ओरिजिनल आपकी किताब है, ठीक है। कहते हैं तो वीडियो बना के सेंड कर देता हूँ। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि बरोज़ी तौर पर वही नबी ख़ातमुल अंबिया हूँ और खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया है। वो देखें जी, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि ख़ातमुल अंबिया मैं हूँ। अब मुझे बताएं, आपने कहा था मैं मिर्ज़ा कादियानी को ख़ातमुल अंबिया नहीं मानता, मैंने आपको इबारत दिखा दी है, अब आप क्या कहेंगे? और मुझे बता दीजिएगा, किताब मेरे सामने खुली है, कितने सफ़े आपको चाहिए आगे पीछे से, वो स्क्रीन सेंड कर देता हूँ। अच्छा जी, तो किसी हवारी ने फोन किया है तो उन्हें बदज़बानी इस्तेमाल की है, समझ लगी जे? ऐसे तरह तुसा गल की करनी है, मुंह ते दाढ़ी ते अंदरों काफर, ऐसे इंसान भी आपने रखे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या बात करनी है? वो आपका हवारी कह रहा है कि शाह जी को तंग न करो। अगर आप तंग होते हो, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर बात को खत्म कर दो, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह जी, कमाल की बात है। मुझे आपने जवाब देना था कि ये ख़ातमुल अंबिया मैंने आपको दिखा दिया, अब ये नया उधर आप ले आए जी, मुझे फ़ोन किया तो ये किया, बस यही होता है ना जी। मैंने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की, मैंने कोई बात की, मुझे कितनी कालें आ रही हैं मर्दइयों की, वो बड़ा कुछ कह रहे हैं। मैंने आपको कहा कि वो जो फलां मर्दई का आ गया, मुझे वो ये कह रहे हैं जी मुश्ताक साहब को तंग ना करें। यार कमाल करते हैं आप, ये है आप लोगों का तरीका। मुझे बताएं आप, अब आप फंस गए हैं तो अब आप जनाब वो फलां की कार हरकार, मैं क्या करूं? वो जाने और आप जाने, कमाल करते हैं आप मुश्ताक साहब।
ٹھیک ہے شاہ جی، وہ جانے تو میں جانوں، ٹھیک ہے، وہ جیسا کرے گا ویسا بھر لے گا، مگر وہ آپ کا بہت ہواری ہے نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کو سمجھا لو کہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کو بات کرنے دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس تک بات پہنچائی ہے تو اس نے مجھے فون کیا نا، ہمارا نمبر کس نے اس کو دیا ہے؟ یہ شاہ جی آپ نے کیا لکھ کے بھیج دیا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے؟ کیا کبھی بھی نہیں مانیں گے؟ آپ تو مانتے ہی نہیں تو آپ کیا مانیں گے؟ جی اس آڈیو کے اندر آپ نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے مرزا قادیانی کو خاتم یہ ہے وہ آڈیو۔ نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا مرزا صاحب کہ میں خاتم النبیین ہوں تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ خاتم النبیین جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے خاتم النبیین، باقی کوئی خاتم النبیین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح موعود امام مہدی آنا تھا، آپ کا بھی اس پر ایمان ہے کہ مسیح امام مہدی آنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آگے ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مشتاق صاحب آپ کی آڈیو میں نے دوبارہ رپیٹ کی ہے، آپ نے کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ مرزا صاحب نے بھی اگر کہا ہو کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ خاتم الانبیاء صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اب مجھے بتائیں اب کیا کرنا ہے اس کا؟ اب بھی آپ مرزا جی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مشتاق صاحب ہاں یا نہ کریں، ایک بات کو کمپلیٹ کر کے کوئی دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، میں نے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 212 کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا جی میں مرزا جی کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا، میں نے حوالہ دے دیا، مرزا جی کہتے ہیں خاتم الانبیاء میں ہوں۔ اب مجھے بتائیں آپ مرزا جی کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ شاہ جی یہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے جو مجھے صفحہ بھیجا ہے اس پر آپ نے نشان تو لگائے تھے، مگر آپ نے انگلیاں جو ہیں نا وہ کچھ لفظ ہیں ان پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، پورا مفہوم جو ہوتا ہے نا اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ آپ نے ہاتھ کیوں رکھ لیا ہے؟ آپ نے نشان جو لگائے تھے تو آپ نے ہاتھ کیوں رکھا ہے اوپر؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہ مجھے بتاؤ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ جی یہ لے پورا صفحہ سینڈ کر دیا بغیر انگلی کے، ہاں جی یہ بھی عذر آپ کا ختم کر دیتے ہیں، مجھے جواب چاہیے، بس ایک بات شروع ہوئی ہے اس کو کسی سرے تک پہنچانا ہے ہم نے۔ تو ایک بات اور ہے کہ آپ نے کچھ، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے اور میسج کیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز کے نزدیک ہرگز نہ جائیں، نماز کی طرف نہ جائیں۔ دیکھو یہ کیسے ہیں احمدی قادیانی، نماز کو نہیں مانتے اور لوگوں کو، مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ یہ نہیں آپ نے آگے سے پڑھا اور لوگوں کو بتایا کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی پلیت ہے، جو ناپاک ہے، وہ نماز کے نزدیک ہرگز نہ جائے، پاک ہو کر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مسجد میں جاؤ اور نماز ادا کرو۔ پلیتی میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پلیت آدمی نماز پڑھے؟ وہاں مسلمان کا تو ہرگز یہ مفہوم ہی نہیں لکھا ہوا، یہ پلیت آدمی کے متعلق لکھا ہوا ہے، آپ مسلمانوں کے بارے میں کہہ دیتے ہو۔ جی یہ والا موضوع بعد میں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ ابھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے، اب موضوع نہ بدلیں، ایک موضوع پر رہ کر بات کریں۔ آپ نے کہا جی میں خاتم الانبیاء مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، میں نے حوالہ آپ کو دے دیا، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ آپ نے کہا جی انگلی رکھی ہے تم نے، وہ انگلی کے بغیر بھی میں نے جناب وہ پورا صفحہ سینڈ کر دیا۔ اب ایک نیا موضوع شروع کر دیا، ایسے میں موضوع نہیں بدلنے دوں گا آپ کو، ہاں ہاں یہ کام غلط ہے، یہ کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد شاہ جی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بھی بتاؤ کہ آپ مسلمان ہو
آپ اپنے مسلمان ہونے کا مجھے ثبوت دو، ٹھیک ہے؟ جو آپ باتیں کرتے ہو نا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کا آپ مجھے ثبوت دو، پھر آگے چلتے ہیں، کیوں نہیں چلتے؟ اور وہ میں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت آپ کو بعد میں دوں گا۔ جو میں نے ایک بات کی ہے، آپ نے کہا تھا جی میں خاتم الانبیاء مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا جی، اس کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، اس کا مجھے جواب دے۔ اب مرزا قادیانی کو آپ نے خاتم الانبیاء ماننا ہے کہ نہیں ماننا، مجھے بھی تو کچھ بتائے نا، موضوع نہ بدلے، موضوع نہیں میں نے بدلنے دینا، نہ نہ نہ، یہی تو ہمارا کام ہے کہ مربی کو بھاگنے نہیں دیتے ہم کہیں۔ نہیں، ہم موضوع بدلتے بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ہم مانتے ہیں، مگر خاتم النبیین جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ خاتم النبیین جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مرزا صاحب بروزی نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ انہوں نے یہ کبھی نہیں لکھا کہ میں مطلب خاتم النبیین ہوں، میں رسول ہوں۔ وہ ایک کہتے ہیں کہ مجھ پر سایہ، جیسے کہ ایک سایہ ہوتا ہے نا، وہ سایہ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر آگے چلا ہوں، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ وہ غیر شرعی نبی ہوتا ہے جو مطلب ہے کہ کوئی اپنی شریعت لے کے آیا ہو، اپنی شریعت کے متعلق بتاتا ہو۔ وہ تو ساری شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت آگے لے کے چلے ہیں، اور وہی ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی تو آپ کا روزی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ان گھڑت باتیں بناتے ہو اور لمبی لمبی ویڈیو بناتے ہو، اور آپ کی کمائی کا ذریعہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کبھی آپ سیدھی بات کرو نا تو اتنی مشکل ہوتی نہیں، ٹھیک ہے؟ آسان سی بات ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب خاتم النبیین نہیں ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ وہ خاتم النبیین ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین ہیں، وہ بروزی نبی ہیں، نبی کی شریعت کو لے کے آگے چلنے والا بروزی نبی ہوتا ہے، اوکے؟ جی بس یہی ہے، آنکھیں بند کر کے ہم نے مرزا جی کو ماننا ہے بس۔ تو مرزا جی آپ کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ کی ہم ایک نہیں مانتے۔ مرزا جی کچھ کسی اور جانب آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کسی اور جگہ گھس رہے ہیں، شاباش، ٹھیک کرتے ہیں مربی جی آپ، مشتاق صاحب۔ آپ نے کہا جی ہم مانتے نہیں ہیں مرزا قادیانی کو خاتم الانبیاء، میں نے حوالہ دے دیا۔ اب جی وہ ہاں بروزی طور پہ وہ ہیں، اچھا جی بروزی طور پہ ہیں، تو بروزی طور پہ جی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جی سایہ ہوتا ہے، سایہ، وہ جو سایہ ہے نا میرے اوپر سایہ، تو وہ ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے سے وہ ایک سایہ جو ہے نا وہ لے کے چلے۔ واہ واہ مربی جی، کیا بات ہے، زبردست، شاباش، پاس آپ ہوتے میں آپ کو تھپکی بھی دیتا، کیا بات ہے۔ مجھے آپ یہ بتائے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں خاتم الانبیاء مانتا ہی نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ خاتم الانبیاء تو میں اس کو مانتا ہوں لیکن بروزی طور پہ۔ اور بروزی کیا ہوتا ہے؟ وہ سائے کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے بیوقوف نے یہ بتایا، یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے کہ بروزی سائے کو کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے او میاں جی سنیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سایہ، ایک ہوتا ہے حقیقت۔ ایک کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ آپ دھوپ کے اندر اگر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ جو خود کھڑے ہوں گے اور ایک آپ کا سایہ بنے گا زمین کے اوپر، تو جو سایہ ہوتا ہے اس کو ظل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ خود کھڑے ہوں گے نا اس کو کہتے ہیں بروز۔ بروز کسی چیز کی حقیقت کو کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حقیقی طور پہ خاتم الانبیاء میں ہوں، اصلی، بالکل اوریجنل، جینون۔ وہ سایہ نہیں، وہ ذلی نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا میں حقیقی بروزی، بالکل حقیقی خاتم الانبیاء میں ہوں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اب مجھے بتائیں آپ کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ بروزی خاتم الانبیاء مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہمارے تو بروزی اور حقیقی اور سب کچھ وہ خاتم الانبیاء میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں۔
शाह जी झूठ पे झूठ ना बोली जाना, झूठ पे झूठ ना बोली जाओ। मैंने कहा है कि मैं मुरब्बी नहीं हूँ। दूसरा, मैं बरूजी नबी मानता हूँ, खातमुन नबीन नहीं मानता। अब क्यों झूठ पे पलंदे बांधते हो? झूठ ना बोला करो यार। मैं कह रहा हूँ कि मैं मुरब्बी नहीं हूँ, मैं एक अहमदी हूँ, अहमदी मुसलमान हूँ, मैं मुरब्बी नहीं हूँ। और नबी को शरीयत को लेके आगे चलने वाला जो नबी होता है, बरोजी होता है, ये किसने बताया आपको? ये क्या कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, कहाँ पे लिखा था कि कोई बरोजी तौर पे भी कोई नबी होगा तो जिल्ली होगा, तो वो बरोजी तौर पे आगे चलेगा तो वो साया होगा, उसके ऊपर साया होना है? ये किसने बता दिया? ये तो सारी पट्टियां आपको मिर्जा कादियानी ने बताई हैं, और मिर्जा कादियानी ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आप लोग बेवकूफ़ बन गए हैं। हम आप लोगों की आंखें खोलते हैं कि आंखें खोले मुरब्बियों, और तुम लोगों ने मरना नहीं है, तुम्हारे ईमान का बेड़ा गर्क हो गया है, और तुम लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहा है एक बंदा, और तुम बन रहे हो। वो कह रहा है कि मैं खुद बरोजी तौर पे खातमुल अंबिया, और कहता है मोहम्मद मैं हूँ। कि ये जो कलमे के अंदर तुम पढ़ते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मिर्जा कादियानी कहता है, वो ये कलमे के अंदर मोहम्मद मैं हूँ, मैं खुद मोहम्मद हूँ, अहमद भी मैं हूँ। वो मुझे देखे, वो किताब का जो सफ़ा मैंने सेंड किया है, वो वाज़े तौर पे कह रहा है वो बंदा। जी बरोजी का मैंने बताया तो है, आपने कहा जी वो साया, बरोजी होता है साया, और साया जो ऊपर चल रहा है मिर्जा जी के, तो आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ कौन सा? मैंने तो उसकी वजाहत तो की है कि बरोजी हकीकी चीज़ को कहती है, बिल्कुल जो हकीकी होता है। तो इसका मतलब है आप मिर्जा कादियानी को बरोजी यानी हकीकी खातमुल अंबिया मानते हैं। तो अभी तो आप कह रहे थे मैं नहीं मानता। झूठ आप बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ? बताए मुझे, इसका जवाब दे। झूठ तो आपने बोला है, ऊपर आपकी ऑडियो मौजूद है, आपने इनकार किया कि नहीं जी हम नहीं मानते मिर्जा कादियानी को खातमुल अंबिया। मैंने साबित कर दिया कि वो कहते हैं कि मैं खातमुल अंबिया हूँ। आप कह रहे हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, आप कह रहे हैं नहीं मैं मुरब्बी नहीं हूँ, मुझे मुरब्बी ना कहो। तो मिर्जा कादियानी तो कहता है कि मुरब्बी जो होता है वो नेक और साले बंदे को कहते हैं, उसको मुरब्बी कहते हैं। क्या आप नेक साले नहीं हैं? मैं आपको तो मिर्जा कादियानी की जुबान के अंदर आपको मुरब्बी कह रहा हूँ, तो आप यानी मिर्जा कादियानी की बात नहीं मानते। ये शाह जी आपके लफ्ज है ना कि आप मिर्जा साहब की बात नहीं मानते। क्यों नहीं हम मानते? अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं, मगर वे कि मुरब्बी जो होता है ना वो 7 साल जामिया में कोर्स करके मुरब्बी बनता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर हमारा ईमान है। ठीक है, आगे मतलब जो होना है वो तो अल्लाह ताला ही जानता है कि अगले जहान आपका क्या हाल होना है और हमारा क्या होना है। बात शाह जी ये है कि आपने पर्सनल नंबर पे बात करनी थी, पर्सनल नंबर रखना था ना। आपने तो ग्रुप में ये शामिल मेरा नंबर किया है, तो आपके हवारी जो है ना वो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हो? आपका कारोबार चल रहा है तो ठीक है, इसको ख़त्म करो। ठीक है, अगर आपने पर्सनल बात करनी है तो करो, अगर आपने ग्रुप बना के अपना कारोबार चमकाना है तो चमकाई रखो, कोई मसला नहीं। इधर उधर की बातें ना करें मुश्ताक साहब, मुझे तो आपने खातमुल अंबिया के बारे में बताना था, वो तो आपने बताया ही कुछ नहीं। मैंने आपको दिखा दिया कि देखें जी मिर्जा जी ने लिखा है कि मैं खातमुल अंबिया हूँ, और कहा है कि मैं हकीकी खातमुल अंबिया मैं हूँ। अब आप कहते हैं नहीं जी मैंने जनाब मिर्जा जी की भी बात नहीं माननी। अब मैं इसका कोई हल तो नहीं, मेरे पास तो कोई हल। इधर उधर की बात नहीं शाह जी, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप वो समझने की कोशिश करें कि पर्सनल नंबर जो होता है ना उस पे बात होती है। आपके हवारी जो है ना वो दाएं बाएं से मेरे दरमियान आ रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो इसलिए करके ना बात नहीं हम कंप्लीट कर पा रहे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ग्रुप में जो आपने शामिल किया है ना ये गलत किया है। आप अपने हाथ तक रखें,
آپ مجھ سے جو پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا، جو میں پوچھوں گا وہ آپ نے بتانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ مشتاق صاحب میں کسی سے کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے، میری آپ سے بات ہو رہی ہے، میں آپ کو جواب دے ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔ کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ آپ کو ہم نے دکھا دیا حوالہ کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اب آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے آپ کو کہا تھا آپ نے یو ٹرن لینا ہے۔ آپ کا یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ لوگوں کی یہ طریقہ واردات ہم نہیں جانتے؟ لوگوں کو آپ لوگوں نے بیوقوف بنایا جی ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم مرزا قادیانی کو خاتم الانبیاء مانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے دلائل موجود نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا اس کی ویڈیو بنے گی، لوگوں کے پاس یہ دلائل جائیں گے، لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کی حقیقت کیا، اصلیت کیا ہے۔ ماننا تو آپ لوگوں نے ہے نہیں۔ جی دوستو، یہاں پر قادیانی مربی مشتاق جو ہے نا وہ دڑکی لگا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اوپر جب اس کی یہ آڈیو آئی تھی کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ دوبارہ آڈیو سنیں۔ نہیں ہم نہیں مانیں گے، اگر وہ کہتے ہیں نا مرزا صاحب کہ میں خاتم النبیین ہوں تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ خاتم النبیین جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہے خاتم النبیین، باقی کوئی خاتم النبیین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے، ٹھیک ہے؟ مسیح موعود امام مہدی آنا تھا، آپ کا بھی اس پر ایمان ہے کہ مسیح امام مہدی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آگے ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ کو دوسرا نہیں ہے۔ جی اس کے اوپر میں نے یہ دلیل دی، اور یہ آپ نے دیکھ لی کہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 212 کی دلیل میں نے دی تھی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہوں، میں اصلی یعنی بروزی حقیقی خاتم الانبیاء میں ہوں۔ تو میں نے جب یہ حوالہ دیا تو مربی وہ تتر بتر ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا۔ یہ قادیانی مرزائیوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے، اور یہ ہے قادیانی مرزائیوں کا یہ جو ڈنڈورا یہ پیٹتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم مرزا قادیانی کو وہ ویسے ہی بس ایک اللہ کا ولی مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر کچھ حوالہ جات میں اور آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، تو تاکہ مزید ہماری اس گفتگو کے اندر وہ تمام حوالہ جات بھی آ جائیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ یہاں پر مرزا غلام قادیانی نے ایک تو یہ والا حوالہ تھا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 212 والا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر آگے میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ والا روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 76 کا حوالہ۔ یہ حاشیہ ذرا دیکھیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ وہ آدم میں ہوں، شیس میں ہوں، نو میں ہوں، ابراہیم میں ہوں، اسحاق میں ہوں، اسماعیل میں ہوں، یعقوب میں ہوں، یوسف، داؤد، عیسیٰ۔ آخر میں وہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی میں مظہر اتہم ہوں، اور ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ یہاں پر یہ ذلی طور پہ کہہ رہا ہے، اور پچھلا جو میں نے سکین سینڈ کیا تھا یہ والا، تو اس کے اندر وہ کہتا ہے بروزی طور پر۔ تو میں نے آپ کو ذل اور بروز کی تعریف کر کے بتا دی کہ بروز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حقیقی ہونا، اور بروز اور ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ تو مرزا قادیانی کبھی کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ حقیقی محمد اصل میں ہوں۔ تو اس کے کئی اور حوالہ جات بھی ہیں۔ یہاں پر بدر اخبار کا بھی ایک شعر ہے، اور مرزا غلام قادیانی کے سامنے یہ شعر جب پڑھا گیا تو مرزا قادیانی نے بڑی داد دی تھی
وہ کہتا ہے جی محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ تو یہ وہ شاعر وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے نا یہ اصل میں محمد ہے جو کہ قادیان میں آیا، اور یہ پہلے سے زیادہ عزت اور شان میں زیادہ ہے، اکمل ہے یہ۔ اچھا یہاں پر ایک حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کلمے کے حوالے سے کہ قادیانی مرزئی جو کلمے کا دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں جناب کہ کلمہ تو دیکھو ہم تمہارے جیسا ہی پڑھتے ہیں اور یہ ویسے ہی مسلمان ہمیں ذلیل تو خوار کرتے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے سے جب یہ سوال ہوا تھا تو وہ جواب دیتا ہے، یہ کلمۃ الفصل صفحہ 158 جلد 14 ہے، وہ کہتا ہے کہ پس مسیح موت یعنی مرزا غلام قادیانی موتر والی سرکار خود محمد رسول اللہ ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ مرزا خنزیر کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لایا، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی خود جب محمد ہے تو کلمہ ہمیں تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کلمہ ہم نہیں تبدیل کریں گے کیونکہ کلمے کے اندر محمد کا ذکر موجود ہے، اور جس کا ذکر موجود ہے وہ ہے مرزا قادیانی۔ تو مرزا قادیانی دوبارہ اب نازل ہوا ہے محمد بن کے، استغفر اللہ۔ مرزا غلام قادیانی خنزیر پہ لعنت بے شمار۔ ٹھیک ہے جی، اس کے والا میں مزید کئی حوالے دے سکتا ہوں تو ہماری گفتگو طویل ہو جائے گی۔ تو یہ آج کا مناظرہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آخر میں ہم جو ہے اپنی نئی آنے والی کتاب کے بارے میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو لازمی آپ پڑھیے گا، اور سکرین پر آپ کو ایک نمبر بھی دکھائی دے گا، ہمارے ناظم نشر و اشاعت احمد رضا بھائی جو ہیں ان کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کریں۔ ہماری کتاب آ رہی ہے قادیانی کذاب، تو یہ لازمی آپ نے پڑھنی ہے، اور جس جگہ بھی آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں اس کتاب کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا، بہت شکریہ آپ کے پیار محبت شفقت کا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔